کشمیر کو جنت یوں ہی نہیں کہا جاتا۔ اس جنت میں کچھ ایسے پھول کھلتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے۔ ایسا ہی ایک پھول سری نگر کے نوہاٹا علاقے میں آج 600 سال زیادہ عرصے کے بعد بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھل رہا ہے۔ یہ بات ہے 14ویں صدی کے اختتام کی، جب دنیا میں ایک طرف سلطنت عثمانیہ اپنے قدم جما رہی تھی اور دوسری طرف کشمیر میں بدھزم اور ہندوازم سے لوگ واپس آ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ جو ہی مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو عبادت گاہوں کی ضرورت پڑی، جہاں کی سب مسلمان ایک ساتھ ہو کے اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور یہ کام کیا سلطان سکندر نے، جس نے 1394 میں ایسی ایک مسجد کا کام شروع کیا جو 1402 میں مکمل ہونے پر آج تک کشمیر کی سب سے بڑی جامع مسجد ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ اگرچہ پہلے یہ جامع مسجد اس رقبے کی نہیں تھی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، ان وسعتوں میں اسے پہنچایا سلطان سکندر کے بیٹے زین العابدین نے، جسے کشمیر میں بڑشہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان سکندر نے اس مسجد کو صدر الدین خراسانی سے تعمیر کروایا، جو کہ ایک ایرانی آرکیٹیکٹ تھے۔ اس لیے کشمیر میں اس جیسی آپ کو کوئی اور مسجد نہیں ملے گی جس کا آنگن بیچ میں ہو۔ اس مسجد میں پرشین اور بدھزم کلچر کی فنکاریاں بھی ملتی ہے۔ اگر اس مسجد کی وسعتوں کی بات کریں تو اس کی مغرب اور مشرقی دیوار 381 فیٹ اور شمال اور جنوبی دیوار 384 فیٹ لمبی ہے۔ اس مسجد کے بیچ میں 375 فیٹ لمبا اور 370 فیٹ چوڑا آنگن ہے، اور اسی آنگن کے بیچ میں 34 فٹ لمبا اور 33 فٹ چوڑا وضو بنانے کے لیے پانی کا ذخیرہ موجود ہے۔ مسجد میں 4 مینار لگے ہیں اور ہر مینار کو 8 ستون تھمائے ہوئے ہیں، جو عظیم الشان 48 فٹ کی لمبائی اور 6 فٹ چوڑائی جسامت کے حامل ہے۔ اس مسجد میں کل 378 ستون لگے ہوئے ہیں۔ مسجد کا ایک اور دلکش منظر اس کا محراب ہے، جو کہ کشمیری کالے ماربل سے بنا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام تراشے ہوئے ہیں۔ مسجد میں داخلے کے لیے 3 بڑے دروازے ہیں، اور سب سے بڑے دروازے کو میروائز گیٹ یا شاہ گیٹ کہا جاتا ہے۔ مسجد شریف میں ایک وقت 33,300 لوگ امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کو آج تک 3 بار آگ نے نقصان پہنچایا۔ پہلی آگ اسے 1479 میں سلطان حسن شاہ کے دور میں لگی۔ اس نے فوری طور اس کی مرمت کا کام شروع کیا، حالانکہ اس کو زندگی نے ساتھ نہ دیا، اور یہ کام ابراہیم ماگرے، جو کہ چیف تھا کشمیر فورسز کا، اس نے 1503 میں اسے مکمل کیا۔ 1620 میں دوسری آگ نے مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں مسجد کو نقصان پہنچایا۔ تب اسے کشمیری آرکیٹیکٹ حیدر ملک نے مرمت کی، اور اس کام کو 17 سال لگے پورا ہونے میں۔ سب سے بڑی آگ اسے 1672 میں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں لگی۔ جب عالمگیر نے اس واقعے کے بارے میں سنا تو اس نے صرف اس بات کے بارے میں پوچھا کہ وہاں لگے چنار کے درختوں کو کوئی نقصان مت ہوا۔ عالمگیر نے اس وقت کہا تھا کہ مسجد کچھ ہی وقت میں تعمیر ہو سکتی ہے، لیکن ایک چنار کے درخت کو پورا بڑھنے میں 1 صدی بیت جاتی ہے۔ عالمگیر نے مسجد کو نئے سرے سے محض 3 سال میں مرمت کی۔ جب سکھ دور کشمیر میں آیا تو مسجد کو 1819 میں 23 سال تک بند کیا گیا۔ پھر 1843 میں ایک سکھ گورنر، جو کہ مذہب سے مسلمان تھا، اس نے مسجد کی مرمت میں اس وقت کے 1.5 لاکھ روپے لگائے۔ اس سب کے باوجود بھی مسجد کو 11 سال تک محض جمعہ نماز کے لیے کھولا جاتا تھا۔ آخری بار مسجد کو ڈوگرا حکومت میں مرمت ہوئی، جس میں اس وقت کی سرکار کا کم ہی ہاتھ رہا۔ یہ جو ہم آج مسجد دیکھ رہے ہیں، اسے تب لوگوں نے اپنے پیسوں سے مرمت کی۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔